ابن سعد کی روایت میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس سلسلہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس سلسلہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی توفیق دے۔ اور پھر سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک عادات اطوار کا مالک پاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے
اس بات سے روکا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی پسند ہے، اور ایسے رشتہ کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاموشی اختیار کی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر وہ ذرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور ذرہ کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا وہ اس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1 ہجری میں ہوا۔